مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ کے بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 112 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 112 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 8ویں سال تک کے واقعات سنائے گئے۔ ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا کا بڑا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کا عظیم الشان اور شاندار واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، غزوہ اوطاس ہوا۔ ہجرت کے 9ویں سال بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ کئی بڑے بڑے قبیلوں نے وفود کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کی اور اسلام قبول کیا۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سے ان وفود کے آنے کا، ان قبیلوں کے آنے کا اور ان کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ سنیں۔ بہت سارے واقعات پیش آئے ہجرت کے 9ویں سال میں، لیکن ہجرت کے 9ویں سال میں جو واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے شاندار واقعہ ہے، وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ تبوک ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام تھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ تبوک ایک کنویں کا نام ہے۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو قلعہ ہے، یہ شام کی، سیریا کی سرحد پر واقع تھا۔ مدینۃ المنورہ سے شام کو جب سفر کیا جاتا ہے، سیریا کو جب سفر کیا جاتا ہے، راستے میں تبوک کا یہ علاقہ پڑتا ہے۔ چونکہ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے، ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے تقریباً 20 دنوں تک قیام کیا تھا، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کا ایک اور نام جیش العسرہ بھی ہے۔ بہت زیادہ پریشانیوں میں، بہت زیادہ تنگیوں میں، بہت زیادہ مشکلات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے۔ سفر لمبا گئے، بڑا مشکل سفر گئے، گرما کا موسم گئے، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، اور ادھر مدینۃ المنورہ میں قحط سالی گئے، تنگ دستی گئے، پریشانیاں گئیں، پھلوں کے پکنے کا موسم ہے، چاروں طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا گئے۔ اس لیے اس لڑائی کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، مصیبتوں کا لشکر ہے۔ مشکلات کے باوجود نکلنے والی یہ فوج ہے، اس لیے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کا ایک اور نام غزوہ فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا مطلب ہے رسوا کرنے والی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے کے اندر، جس لڑائی کے اندر منافقین نے بے انتہا شرارتوں کا مظاہرہ کیا۔ قدم قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طعنے دیے، روکنے کی کوشش کی۔ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے تو طعنے مل رہے ہیں، کم خرچ کیا جا رہا ہے تو منافقین طعنے دے رہے ہیں، اندر اندر سازشیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک مسجد اپنی سازشوں کو پروان چڑھانے کے لیے بنا لی۔ مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے ضرور، لیکن پھر وہ واپس آ گئے تاکہ مسلمانوں کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کے دل ٹوٹ جائیں۔ راستے میں کچھ منافقین ساتھ ہو گئے،
لیکن وہ بھی بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کر رہے تھے، تانے دے رہے تھے، کون جیت پائے گا، کیسے جیت پائے گا، یہ تو ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، برا بھلا بول رہے تھے آپ علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے۔ تبوک سے واپس ہوئے، اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی پول کھول کے رکھ دی، ان کی منافقت کا راز فاش کر دیا، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ فاضحہ کہا جاتا ہے، وہ غزوہ ہے جس نے منافقوں کو رسوا کر دیا، بے عزت کر دیا، ان کی پول کھول کے رکھ دی۔ وہ اس غزوے کے 3 نام گئے، غزوہ تبوک گئے، جیش العسرہ گئے اور غزوہ فاضحہ، یہ 3 نام۔ لڑائی اس غزوے میں مسلمانوں کی قیصر روم کے لشکر سے تھی۔ روم کا لشکر مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہم نے جنگ موتا کا واقعہ سنا، مسلمان 3000 گئے اور ادھر رومیوں کا جو لشکر ہے وہ 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ ان 2 لاکھ فوجیوں کو، تجربے کار جنگجوؤں کو، سپاہیوں کو، ان مسلمانوں کو مار دینا آسان تھا، 3000 کے اس لشکر کو قتل کر دینا آسان تھا، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا اور اس لشکر کو، 3000 کی اس جماعت کو بے انتہا جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہاں سے بچا کے نکال لائے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو روم کے اس لشکر کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ جنگ جیتی نہیں تھی لیکن ہارے بھی نہیں تھے، اور نہیں ہارنا یہ بھی ایک اعتبار سے مسلمانوں کی جیت تھی۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت تھی، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک غصہ تھا، اور جب جنگ موتا میں مسلمان بچ کے نکل کے چلے گئے، اتنے بڑے لشکر سے انہوں نے مقابلہ کیا، تو وہاں جو بارڈر پہ، سرحد پہ رہنے والے بہت سارے قبیلے تھے، انہوں نے روم کے بادشاہ کی تابعداری کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ہونے لگے۔ کئی وہاں رہنے والے بہت سارے ایسے قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اطاعت کر لی تھی، فرما برداری کر لی تھی، اسلام لانے لگے تھے۔ وہ قیصر روم کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس یہ اطلاعات پہنچتی رہتی تھیں، معلوم ہوتا رہتا تھا کہ قیصر روم ایک لشکر تیار کر رہا ہے، غسان کا جو علاقہ ہے وہاں اس فوج کو جمع کیا جا رہا ہے، غسان کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی روم کے اس بادشاہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار گئے، فوجیں تیار ہو رہی ہیں، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کانوں میں یہ باتیں اس قدر پڑنے لگی تھی کہ ذرا سا کوئی عجیب واقعہ پیش آتا، صحابہ کو لگتا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محسوس ہوتا کہ غسانیوں نے حملہ کر دیا۔ ایلا کا ایک واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک دوری اختیار فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی وہ واقعہ سنانے کے لیے آئے، آپ علیہ السلام کا وہ برتاؤ سنانے کے لیے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کر لی، اپنی ازواج مطہرات کو آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ غلط فہمی میں انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی۔ وہ واقعہ سنانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر نکل کے آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے،
کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ کیا روم کے بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ کیا غسان کے بادشاہ نے مدینہ المنورہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی؟ وہ جو علاقہ واقعہ ہے وہ تو ہم بعد میں سنیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ تھا کہ روم کا ایک لشکر، روم کے فوجی، روم کے سپاہی، روم کا بادشاہ مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی تھیں، اور پھر کچھ ایسے لوگ، کچھ تجارت کرنے والے جو شام کے علاقے سے تیل لا کر مدینہ المنورہ میں بیچا کرتے تھے، انہوں نے آ کے پکی خبر سنائی کہ غسان کے علاقے میں روم کا پورا لشکر جمع ہو رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا اور اعلان کر دیا کہ ہمیں قیصر روم سے لڑنے کے لیے تبوک کے علاقے کی طرف سفر کرنا ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے اور سامنے بہت بڑا طاقتور لشکر ہے، بڑی فوج ہے، رومن امپائر سے لڑنا ہے، سپر پاور سے یہ جنگ کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رخ کدھر ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، کن لوگوں سے لڑنا ہے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام جنگوں میں یہی تھا، یہی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب کوئی اہم پیش قدمی کرنی ہو، کوئی اہم لڑائی لڑنی ہو، کوئی جنگ کرنی ہو، تو اپنی ترتیب کے بارے میں، اپنے منصوبے کے بارے میں اپنی فوج کو بھی نہ بتایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بتاتے نہیں تھے کہ ہمارا رخ کدھر ہے، کن سے لڑنا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری تیاری کر سکیں، بھرپور ان کی طرف سے پورا تعاون ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اس لڑائی میں حصہ لے سکیں۔ ماحول ایسا تھا مدینہ المنورہ میں، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، سائے دراز ہو رہے ہیں، باغات پھل پھول رہے ہیں، اور اس سے پہلے مدینہ المنورہ میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجگی ہے۔ اگر یہ پھل توڑے جائیں گے تھوڑی سی آمدنی ہوگی، یہ کھجور آئیں گے انکم بڑھے گی، ہمارا معاش مضبوط ہوگا، اکانومی کا نظام مضبوط ہوگا، یہ تنگ دستی، یہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، خوشحالی ہمارے گھروں میں آئے گی۔ ماحول ایسا، گرمی کا موسم ہے، سفر دور ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں اس لڑائی میں چلنا ہے، شریک ہونا ہے۔ 30,000 کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو۔ 30,000 کا پہلا ایسا معرکہ، پہلی ایسی لڑائی جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، اور آخری وہ لڑائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ شرکت فرمائی، غزوہ تبوک ہے۔ اس کے بعد کسی غزوے میں، کسی لڑائی میں، کسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ یہ ایک بڑا شاندار غزوہ ہے، اہم غزوہ ہے، وہ جنگ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں، بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں۔ وہ جنگ ہے، وہ غزوہ ہے جس کے اندر بڑے شاندار واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیش آئے، ایثار کے، قربانی کے، انفاق کے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی عجیب و غریب مثالیں سننے کو ملیں گی، بڑے اہم واقعات سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ غزوہ تبوک کی جو اور تفصیلات ہیں، جو دوسرے اہم واقعات ہیں، وہ آگے کی ویڈیوز میں سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔